بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ ابراہیم کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ اس صورت کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ دوستو، سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکیں اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسول سے لایانی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی اور اپنے آباء اجداد کے دین پر ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائش کرتے رہے، اور جب لاجواب ہوتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر سرکش ہلاک ہوا۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کہ اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن چھڑا لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں۔ آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت و جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 سے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر آئے تو رخصت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا ہے، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، اور لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد کی نعمت کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب، میری ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ چھپک سکے گی اور ان کے دل
ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیری پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے ایسی گہری سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تم اللہ کو اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھ، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے، جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم جنزیروں میں جکڑے جائیں گے، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا، اور ان کے چہرے آگ سے ڈھپی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور یہ جان لیں کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم کا خلاصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔